ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو نماز کے حوالے سے ہیں، تو تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ آج کی ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داود علیہ السلام پر علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں ہے جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ آیات: جس دن حق تعالیٰ شانہ ساق کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، اور لوگ اس دن سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے معزز سامعین کرام کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ شیخ صاحب فائدے میں لکھتا ہے، ساق کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدہ میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ پر قدرت نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم پر ہمیں بچائے، ورنہ کافی مشکل بات ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیر مختلف وارد ہوئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے جو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ریاکاری اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے، یعنی دنیاوی نفع کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ جل شانہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے، کسی کو دکھلاوے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کے لیے اس نے نماز کی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہوں گے جو دنیا میں سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہے، واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ بہرحال اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر صحابی امام تفسیر سے اس کی تائید ہوتی ہے، کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت و نکبت ہوا، اور جہاں سارے مسلمان سجدے میں مشغول ہوں اور اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وعید جماعت کی چھوڑنے پر آئی ہے۔ مسلمان کے لیے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و ارشاد ہی سب کچھ ہے، اور جس کو اس کی قدر نہیں اس کے لیے ہزار طرح کے وعیدے بھی بیکار ہے۔ جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہوگی، جو بیکار ہوگی وہاں پر کافی زیادہ پشیمانی ہوگی، کافی زیادہ افسوس ہوگا، لیکن اس وقت وہ افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جب آپ کھڑے ہوں گے اور باقی سارے لوگ اللہ جل شانہ کے لیے سجدہ کریں گے، اس ہستی کے لیے، اس ذات کے لیے سجدہ میں ہوں گے، اور یہ بندے کھڑے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بجماعت نماز توفیق کرنے کی، بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم تو کافی زیادہ کمزور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔